تو کسی کو بھی خود اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کا اظہار کرنا، اپنے تقدس کا اظہار کرنا، یہ بالکل قرآن سے اور حدیث سے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو آدمی اس قسم کے دعوے کرتا، میں بزرگ ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، مقدس ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوتی، مجھ سے کیا گناہ ہوتا، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اس قسم کے دعوے کرتا، اس دعوے کی اصل میں حقیقت تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے اس قسم کے دعوے کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کو معلوم ہے مقدس کون ہے، مقدس کون نہیں ہے۔ اور تیسری بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے دعوے کرنے والوں کے بارے میں لوگ بدگمانی کے شکار ہو جاتے اور کیا سمجھتے، یہ اتنا بڑا بزرگ ہے، ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے جو ہے یہ بالکل پاک ہے، ہر قسم کے کمالات اس کے اندر پائے جاتے۔ تو تین وجوہات کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے کہ آدمی خود اپنی پاکیزگی اور اپنی طہارت، بہت سارے لوگ کیا کہتے، ارے میں کیا غلطی کرتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوتی ہے، اپنے آپ کو یہ اس قسم کے دعوے کرتے۔ یاد رکھ لیجئے یہ نبی کی شان ہے، نبی کی شان ہے کہ ہر قسم کی خطاؤں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نبی کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ نبی کے علاوہ جتنے جیسے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ۔ بعض صحابہ کرام سے اللہ نے جو غلطیاں کرائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو نبی میں صحابہ میں یہ فرق ہے، نبی بالکل معصوم ہوتے ہر قسم کی خطاؤں سے، اور صحابہ کرام محفوظ ہوتے گناہوں سے، اللہ ان کو محفوظ رکھتے، اور اگر کبھی خطا ہو بھی جاتی ہے اللہ اس سے فوراً توبہ کروا دیتے۔ جیسا کہ مائز اسلمی کا واقعہ میں نے اسی مجلس میں بیان کیا، اسی طریقے سے غامدیہ ایک عورت کا واقعہ میں نے بیان کیا، اور ایک فاطمہ نامی جو اپنے قبیلے کی شریف خاندان کی تھی، اس سے چوری کا ارتکاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام سے غلطیاں کرائیں تاکہ لوگوں کو نبی میں اور غیر نبی میں فرق معلوم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، صحابہ کرام ہی دعویٰ نہیں کرتے تھے، ہم اور آپ کیا دعویٰ کر سکتے؟ بہت سارے لوگ کسی جو ہے قوم کو، جیسے کہ پتھر پھوڑنے والا، ارے وہ پتھر پھوڑ ہے، سید ہے وہ، ارے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم بالکل گھٹیا اور بالکل گری نظر سے دیکھتے اس کو۔ اسی طریقے سے وہ نداف ہے، نداف کو بھی گری نظر سے دیکھتے۔ یہ سمجھنا، تصور کرنا، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ برہمن لوگ اپنے علاوہ کسی کو بھی بہتر نہیں سمجھتے، دلت ہے، دھیڑ ہے، چمار ہے، ڈوم ہے، ان قوموں کو یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہی چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی، ہم لوگ بھی نداف کو، پتھر پھوڑنے والوں کو، سید کو بالکل گھٹیا نظر سے دیکھتے، اس کے پاس جا کر کے ہم محنت نہیں کرتے، کہے بھائی ہے تو مسلمان نا۔ عیسائی لوگ کیا کرتے، گاؤں میں جا کر کے صرف یہ کہلاتے کہ تم یہ کہو میں عیسائی نعوذ باللہ کرسچن ہوں، اور ان کی مجلسوں میں اتوار کو جا کر کے وہ شریک ہوں بس، اور باقی تم اپنے مذہب پر قائم رہو، اپنے تمہارے مذہب کے جو کارنامے تم کرتے رہو۔ یہ سب وہ لوگ محنت کر رہے، ہم لوگ گری گھٹیا نظر سے دیکھتے، بالکل اس کو گری نظر سے دیکھتے، شادی بیاہ میں اس کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہمارا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ کس کو معلوم اللہ تعالیٰ اس میں سے کس کو اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا محبوب ہے، کون اللہ کا مقبول ہے۔ ان کے پاس بھی جا کر کے ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر وہ دین سے دور ہیں، ہماری کمزوری ہے، قیامت کے دن ہم سے اللہ پوچھیں گے کہ تم اس کے پاس گئے تھے کیا، تم نے اس کو دین کی دعوت دی تھی، تم نے اس کو سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ تو یہ جو ہے 49 نمبر کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی، اور بالکل مختصر طور پر بتا دے تو 50 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹی تہمت لگائی کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ کی پسندیدہ اولاد ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا میرے اوپر یہ جھوٹی تہمت ہے، ان کی جھوٹی تہمت ہے کہ اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے تو شرک کو چھوڑ دیتے، نبی آخری زماں کو مانتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو، شرک کو پسند کرتے ان کے دعوے کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ان کا کفر اور شرک پسند ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک بالکل پسند نہیں۔ تمام شرائع میں، تمام نبیوں کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو، شرک کو بڑا جرم قرار دیا اور بڑی بغاوت قرار دی۔
کفر کو شرک کو کسی نبی نے پسند نہیں کیا، اور کسی شریعت میں کفر کرنا شرک کرنا یہ جائز نہیں رہا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کفر اور شرک کرنے کے باوجود اللہ کے ہم پسندیدہ قوم ہیں، اللہ کی محبوب اور لاڈلی قوم ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ قیامت کے دن ان تمام کو اس کا سوال، ان کے جو ہے دعووں کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کو اس کی حقیقت کے بارے میں جب قیامت کے دن ظاہر ہوگی حقیقت، جب پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔